اچھا ندیم صاحب، یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس میں ایک اور چیز ہوتی تھی، وہ تھی نامعلوم افراد. چلیں اب یہاں پہ نامعلوم افراد تو نہیں ہے، لیکن جب تک ان کے اب یہ ہزارہ جو ہماری برادری ہے ان کا یہی سوال ہے کہ جی ہم سے کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہماری پوری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے قاتل کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ دیکھیں تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں بیک گراؤنڈ ان کا ہزارہ کمیونٹی کا، یہ کئی یعنی کہ اس کو کہہ لیں آپ صدیوں سے 2016-17 سے جس طرح سے یہ یہاں پر آئے تھے وہ چنگیز خان کے دور میں، اس کے بعد سے افغانستان کے اندر بھی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اور ہمیں اسی پروسپیکٹس میں دیکھنا پڑے گا. یعنی کہ مذہبی سے زیادہ اگر آپ اس کو پولیٹیکل وے میں لے کے جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح سے شروع ہوا ہے. کیونکہ افغانستان میں اگر آپ دیکھیں 1880 کے بعد ان کی بڑے پیمانے پہ نسل کشی ہوئی ہے. وہاں جو کنگ عبد الرحمن تھے انہوں نے وہ کہا یہ جاتا ہے، جو اگر میں نے تاریخ کے اوارق جو دیکھے ہیں اس میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ 60% جو ان کی پاپولیشن تھی اسے مار دیا گیا تھا یا وہاں سے وہ ہجرت کر گئے تھے. تو وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ دیکھیں کچھ عرصے ایک ان کا امن کا انہوں نے تھوڑا سا دیکھا، لیکن ان کے ساتھ یہ صورتحال یہ چلتی رہی ساری. پھر جب طالبان آتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی لڑائی ہوتی ہے، پھر بامیان، مزار شریف، وہ سارا ہم نے دیکھا، ان کی وہ نسل کشی کی گئی وہاں پہ، ان کو پھر مارا گیا. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ پھر یہ آنے کا ہجرت کا سلسلہ ان کا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت افغانستان سے وہ باہر بھی نکلے، ایران بھی گئے اور پاکستان بھی آئے. تو یہاں پہ انہوں نے کوئٹہ میں اپنا مسکن بنایا، اس کو علمدار روڈ جو کہلاتا ہے. یہ یہاں پہ ایک تھوڑی سی اس کی بھی ایک کلاسیفیکیشن ہے کہ علمدار روڈ یا مری آباد، یہاں پہ ان کے ہزارہ کی ایلیٹ کلاس رہتی ہے. پھر یہ جو ہزارہ ٹاؤن جو آباد کیا گیا بعد میں، اس کے بعد یہاں پہ پھر لوگ آئے، اس میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اچھا، اس کے اندر پھر زیادہ تر افغانستان سے آئے ہوئے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا الیکشن کے اندر ایک ہزارہ کمیونٹی کا جو افغان شہری بعد میں پتہ چلا جب وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں MPA، اس کے بعد پھر کیس جاتا ہے تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو ان کے ساتھ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے پولیٹیکلی وہاں سے چلا آ رہا ہے، غالباً وہی چیز یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. لیکن ہاں یہاں پہ ہمیں دشمن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. EU ڈسانفو لیب کے سامنے اور بھی ہے کہ ہمارے جو بھی فالٹ لائنز ہیں، جو بھی ہماری جو خامیاں آپس میں ہمارے سٹرکچر میں جو چیزیں ہیں، دشمن اس کو ایکسپلائٹ بھی کر رہا ہے. اس کا بھی تو ہمیں رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس فالٹ لائن کو انڈیا یا باقی جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوں. دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اس کو ایک بڑے کینوس پہ دیکھنا پڑے گا. خطے میں جو سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ بالخصوص اور یہ خلیجی جو ریاستیں ہیں، یہاں جو سب کچھ ہو رہا ہے اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کیونکہ پراکسی وار آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی اس کا ایندھن تو کسی نہ کسی کو بننا پڑتا ہے. اب یہ سافٹ ٹارگٹ لے لیں ان کو، جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کو لیا جا رہا ہے. اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ 2001 سے جو ان کی نسل کشی کہیں اس کو، یا جو قتل عام ہو رہا ہے جو ہزارہ کہتے ہیں، اور جو ایک ہیومن رائٹس کی بھی رپورٹ ہے کہ 2000 کے لگ بھگ ہزارہ کے افراد شہید کیے جا چکے ہیں. کئی ملزمان کو پکڑا بھی گیا، لیکن بقول ہزارہ کمیونٹی کے کہ انہیں سزائیں نہیں دی گئیں. اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ایسی صورتحال میں لیکن یہ اب سیاسی کینوس پہ بھی اب یہ آگے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، MPs بھی ان کے ہیں. ابھی جو کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان کی جام کمال کی، اس میں دے آر پارٹنرز. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. پلس دوسرا اب یہ ہے کہ بڑی تعداد میں کمیونٹی اب مائگریٹ بھی کر رہی ہے. آسٹریلیا، کینیڈا، وہاں پہ بھی اسائلم کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں، وہ بھی چیز ہو رہی ہے. لیکن اگین جو میرا سوال تھا کہ دشمن والا اینگل، کہ یہ دشمن بھی اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اور بلوچستان میں تقسیم در تقسیم، پہلے ہی ہمارے وہاں پہ معاملات بڑے سینسٹیو ہیں، یہ ایک اور فالٹ لائن ایک اوپن کر دی گئی ہے. پھر شیخ رشید کا بیان کہ 3-4 گروہ ایسے پکڑے گئے ہیں جن کا مقصد تھا کہ علماء کو قتل کرے اور فسادات ہوں، فرقہ واریت کو پھیلایا جائے. یہ بھی تو ایک سارے اینگلز ہیں. میں وہی جیسے آپ نے بڑی اچھی تمیز اس کی باندھی ہے، اور جتنے سارے کوشچنز کے اندر آ گئے ہیں، اس میں بات یہی ہے. میں نے کہا نا جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اسے آپ کیوں بھلا دیتے ہیں. اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ
UAE, بحرین، سوڈان، مراکش، یہ جو ساری صورتحال ہے. اور پھر ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں پاکستان کی عسکری قیادت کا تو دورہ ہوا ہے، بحرین کا دورہ ہے، سعودی وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں. پھر چین جس طرح سے ایران کے قریب ہوا ہے، میں نہیں کہتا پاکستان، لیکن چین جس قدر ایران کے قریب ہوا ہے، تو یہ جو خطے میں جنگ چل رہی ہے، سیاسی اثر و رسوخ اور تسلط کی جنگ چل رہی ہے، اس کو اس زاویے سے دیکھنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ ڈیموکریٹک جو ان کی پارٹی ہے، جی HDP، ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو صورتحال ہو رہی ہے، اوبویسلی کہ ٹولز لوگوں کو یہاں مل جایا کرتے ہیں، یہاں پہ وافر مقدار میں لوگ ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں، ہر کسی کے ریٹس ہوتے ہیں. اور جو اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں جن کا کام ہی صرف دہشت گردی کرنا ہے، وہ جو ایک جو دقیانوسی مثال دی جاتی ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی زبان نہیں ہوتی، ان کا مذہب صرف دہشت گردی کرنا ہوتا ہے، یہ ضرور ہے. لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی عزت و جان و مال کو تحفظ فراہم کریں. بالکل. یہ ہزارہ کمیونٹی کے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، یعنی یہ تو دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے، جو آپ نے بھی بات کی کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرے. یہاں پہ جو سیاسی لوگ ہیں، اب ان کا بھی اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. ان کا طرز عمل جو رہا ہے ابھی دیکھا گیا گورنمنٹ کا بھی اور پھر اپوزیشن کا بھی، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو بات وہی ہے نا کہ جہاں لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ 6 دن ہو گئے ہیں، وہ منتظر ہیں وزیر اعظم کے. اچھا اس سے پہلے اپوزیشن کے رہنما وہاں پہ دونوں چلے گئے کہ بلاول بھٹو اور مریم دونوں وہاں پہ پہنچ گئے، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، وہاں پہنچے تعزیت کے لیے گئے تھے، وہاں بھی اس کو بھی پولیٹیکل جلسہ بنا دیا آپ نے. PDM کے وہاں جلسے میں تو نہیں گئے، لیکن اسی اسٹیج کو جو شہداء کا اسٹیج تھا، ان کے خون سے وہ اسٹیج بنا تھا، اس کو انہوں نے اپنے آپ کو قد بڑھانے کے لیے عمران خان کو نشانہ بنایا. لیکن دوسری طرف وزیر اعظم کا بھی یہ کہنا کہ میں جنازے میں نہیں جاؤں گا، پہلے دفنائیں. دیکھیں یہ بھی پولیٹیکل چیزیں ہیں ساری. اچھا کیا سیاسی طور پر اس کا بھی نقصان ہوگا؟ پہلے دن حل ہو رہا تھا. یہاں پہ دیکھیں کراچی میں بھی جگہ جگہ پہ 21 مقامات پہ لوگ آ گئے ہیں، لاہور میں بھی مختلف شہروں میں لوگ نکل رہے ہیں، غم و غصہ ہے. تو کیا سیاسی طور پہ بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ کمیونٹی کے لیول پہ کوئی فیصلہ ہو کہ جی کس کو نقصان ہوگا سیاسی؟ دیکھیں سیاسی طور پہ تو کوئی نقصان نہیں ہونے جا رہا، نہیں کچھ نہیں ہونے. حکمراں جماعت کو سب آپ کے سامنے ہے. کیا ہوگا آپ نے 2013 میں بھی دیکھیں ملک بھر میں 100 سے زائد مقامات پہ پرائم منسٹر نے جو 2 وزراء کو بھیجا، ندیم صاحب 2 وزراء کو بھیجا، علی زیدی صاحب تھے، زلفی بخاری صاحب تھے، ان کا جو تھا کہ سٹائل، ان کا جو مرہم رکھنے کا طریقہ تھا، اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیں یہ 2 الگ زاویہ آ گئے. میں نے کہا نا کہ مذہب سے زیادہ اس کو ایک آپ پولیٹیکلی بھی مائلیج کے لیے یہ آپ دیکھیں جو جماعتیں استعمال کر رہی ہیں. پہلے دن غالباً جو میری اطلاعات ہیں یہ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا تھا، لاشیں تدفین کے لیے جا رہی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر مذہبی جماعت وہاں پہ ہو گئی. آپ تھوڑا سا ایک وہاں کی وہ بھی ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں جو ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس ہے اور MWM جو ایک مذہبی سیاسی جماعت